بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا کے این ہما مفعولات مفعول بھی آنے ڈڈو مسئلہ نمبر مڈو شڈو یہ ہے کہ فعل متعدی بیک مفعول کا مفعول بھی اور فعل متعدی بدو مفعول بھی جس کی آگے دو قسمیں ہیں اور فعل متعدی بسے مفعول یہ سارے مفعول بھی ہیں. یہ سارے ضرب زید امرن میں امرن آتیت زیدن درہمن میں زیدن اور درہمن علمت زیدن فاضلن میں زیدن فاضلن عالم اللہ زیدن امرن فاضلن میں زیدن اور امرن اور فاضلن یہ سارے مفعول بھی ہیں. یہ سارے اے مطلب ہے کیا مولوی متعدی بیک مفعول متعدی با دو مفعول اس کی دو قسمیں ہیں اور متعدی بسے مفعول اس میں جو مفعول ہیں وہ مفعول بھی ہوتے ہیں. یہ سارے مفعول بھی ہیں. یہ سارے مفعول بھی ہیں. کیا مولوی ظفر یہ سارے کیا ہیں؟ سارے مفعول بھی ہیں. کیڑے شابہ زیدن عمرن میں امرن شابہ آتیتو زیدن درہمن اور علمتو زیدن فاضلن میں زیدن فاضلن اور اعلم اللہ زیدن امرن فاضلن زیدن امرن اور فاضلن یہ مفعول بھی ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ مفعول بھی ہیں. اے مسئلہ دسیا بھئی اے جڑے نکی نے سارے مفعول بھی ہیں. مفعول بھی ہیں. جان کے یہ تمام مفعولات مفعول بھی ہیں. جی جان کے یہ تمام مفعولات مفعول بھی ہیں. ہاں جام کے یہ تمام مفعولات مفعول بھی ہیں. بھی نہیں ہے. بھی ہیں. ومفعول دوم در باب علمتو ومفعول سوم در باب اعلمتو تڑے مفعول دوم در باب علمت اور دوم در باب علمتو ومفعول سوم در باب اعلمتو ومفعول له ومفعول معه را بجائے فاعل نتوانند نہاد و دیگر ہا اے نتوانند نہاد کٹھا سی گا یار. نتوانند نہاد و دیگر ہارا شاید و در باب اعطیتو مفعول اول بمفعول معلوم یسمى فاعلہ لائق تر باشد از مفعول دوم. چلو جی مسئلہ سمجھیں جی. یہ فعل متعدی جب معلوم ہوگا تو اس وقت تو فاعل کو رفع دے گا اور اپنے مفعولوں کو کیا کرے گا؟ فعل متعدی جب مجہول ہو فعل جب مجہول ہو کون ہو اس وقت وہ کیا کرتا ہے نائب فاعل کو کہ کوئی نہیں کس کو رفع دیتا ہے کس کو تو نائب فاعل کون کون بن سکتے ہیں؟ نائب فاعل لمبا نام کیا نائب فاعل کا مفعول معلوم یسمى فاعلہ کون کون یہ مسئلہ آپ بیان کرتے ہیں. کل اشارہ کیتا ہے کیا کہ نائب فاعل کون کون بن سکتے ہیں یہ آپ بیان فعل متعدی جب معروف کی بجائے کیا ہو تو اس نے نائب فاعل کو رفع دینا ہے. جس کو مفعول بھی کہا تھا کہ مفعول بھی کو رفع دیتا ہے پچھلی بات کی مفعول کو اصل میں تفصیل ہے کہ نائب فاعل کون کون ہوتے ہیں جو نائب فاعل بنے گا اس کو فعل کیا کرے گا مجہول رفع دے تے باقی کو باقی کو نصب دے. گل سمجھیے کیا مسئلہ بیان ہے کہ جب فعل متعدی کیا ہو تو نائب فاعل کیونکہ نائب فاعل جو بنے گا اس کو فعل متعدی مجہول کیا کرے گا تو باقی کو. تو مسئلہ سنیں مسئلہ یہ ہے باب علم تو جاننا ہے مراد کیا ہے باب علم تو سے افعال قلوب یار چلول باب علم تو سے کیا مراد ہے وہ جو کتنے ہیں ساتھ جو پڑھے باب علم
تو کون باب علم تو اس کے کتنے مفعول ہوتے ہیں؟ پڑھا نہیں یہ گل بھول گئی. والے قلوب کتنے مفعول ہوتے ہیں؟ کمال ہے یار. باب علم تو کا باب علم تو جب معلوم نہ ہو بلکہ مجہول ہو. باب کیا مطلب باب علم تو سے؟ اے سات سات تو جب یہ معلوم نہ ہوں بلکہ تو ان کے جو دو مفعول بہی ہیں ان میں سے پہلے مفعول بہی کو نائب فاعل بنانا ہے، دوسرے کو نہیں بنانا. کیا کہ علم تو کے باب میں جو اس کے دو مفعول ہوتے ہیں تو کل پڑھیا نہیں پڑھے ہیں جی بول کے جب گل. یہ مجہول ہو جب یہ سات باب مجہول ہوں جب یہ سات باب مجہول تو ہو فاعل تو نہیں ہوگا نا. تو اب نائب فاعل دو مفعول ہیں، نائب فاعل ایک کو بنانا ہے، پہلے مفعول کو نائب فاعل بنانا ہے، دوسرے کو نائب فاعل نہیں بنانا. دوسرے کو اے گلا ایک مسئلہ آ گیا. باب علم تو جب مجہول ہو تو اس کا نائب فاعل کون بنے گا؟ دوسرا مفعول دوم در باب علم تو بجائے فاعل نہ توانند نہاد. ان خبر نال جوڑ دینا ہے. گل سمجھیا؟ باب علم تو جب مجہول ہو تو دوسرے مفعول کو فاعل کی جگہ نہیں رکھ سکتے. کی سمجھا؟ پھر کنوں رکھنا ہے؟ اے مطلب ہے جی کہ باب علم تو جب مجہول. باب علم تو سے کیا مراد ہے مولوی؟ مقصود ہو کنے ایسے جڑے پڑھے نے جی. یہ جب مجہول ہوں تو نائب فاعل کس کو بنانا ہے؟ جس کو انہوں نے رفع دینا ہے. تو پہلا مفعول بہی نائب فاعل بنے گا، دوسرا نہیں بنے گا. ایک مسئلہ. علامہ نہیں ہے کہ پڑھیا علامہ وہ جڑے تین مفعولوں چند نے ان کا نام ہے باب عالم. تو ان سب کا نام ہے وہ فعل جو تین مفعولوں کی طرف دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں سارے، ان کا نام بن گیا باب علم. تو ناف کی کتابوں میں کیا نام بن گیا؟ مطلب کیا ہے کہ وہ سارے افعال قلوب ساتھ ہیں. سمجھائیے جی. اگلی کتابیں کچھ اور بھی ہے کہ نہیں. اور وہ افعال جو تین مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں جو کل پڑھے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ باب عالم. تو پہلے نام پکاؤ نا. باب علم تو، باب آتے تو، باب عالم. تو سمجھے؟ باب عالم تو سے کیا مراد ہے؟ عالم آرام با اخبار خبر نبا حدثا. ان کا سب کا نام کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ وہ افعال جو تین مفعول بھی ہیں. تو باب عالم تو میں باب عالم تو میں تیسرے کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے. باب کون تیسرا؟ پہلے مفعول بے کو بنائیں یہ بھی ٹھیک ہے، دوسرے مفعول بے کو بنائیں یہ بھی، لیکن تیسرے کو کیا کیا جی؟ عالم تو میں جب عالم تو یہ مجہول ہو تو اس کے یہ سارے پورے فعال مراد ہیں. یہ سات جو فاعل ہیں یہ اب نائب فاعل کون بنے گا؟ تیسرا مفعول بھی ہی نہیں بنے گا بلکہ پہلا جب بنے گا پہلے کو بھی بنا سکتے ہیں اور دوسرے کو بھی نائب فاعل بنا سکتے ہیں. جنہوں نائب فاعل بناونا انہوں کہہ دیونا گل اصل ہے رفع دیونا. کیا کرنا؟ ٹور بن گئے نا بھی صدر صاحب تشریف لے جا رہے ہیں نائب صدر کہیں بننا جی بڑی گل ہے نا جی. کل سمجھیا؟ تو باب عالم تو جب مجہول ہو تو نائب فاعل کون بنے گا؟ پہلا مفعول بھی بن سکتا ہے، دوسرا بھی، تیسرا مفعول بھی نائب فاعل. کل سمجھیا؟ مفعول لہو پڑے پیچھے کہ کوئی نہیں، یہ بھی نائب فاعل نہیں بن سکتا. یہ ویسے بھی گل آئی ہے. کون نائب فاعل؟ مفعول معہو بھی
نائب فعل کیا ہے؟ مفعول لہو اور مفعول معہو یہ نائب فاعل نہیں بن یہ بھی نائب فعل سکتے. مفعول لہو بشرطے کہ لام مقدرہ ہو. یہ مسئلہ یہاں ذرا بیان مشکل ہے. وہ لام اگر ظاہر ہو تو پھر وہ نائب فعل بن سکتا ہے. خیر بس چھوڑے اس کو. مفعول لہو نائب فعل نہیں بن سکتا اور مفعول معہو یہ بھی نائب فاعل نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. گل سمجھیا؟ تے پیچھے کیڑے رہ گئے؟ دو نکل گئے تھے. مفعول مطلق اور مفعول فی وہ نائب فعل بن سکتے ہیں. کون مفعول مطلق مفعول فی یہ نائب فاعل بن سکتے ہیں. کون؟ مفعول مطلق مفعول فی یہ نائب فاعل بن سکتے یہ ہیں. مسئلہ بڑا اہم ہے جی. کون؟ مفعول مطلق مفعول فی یہ نائب فاعل بن سکتے ہیں. یعنی اگر ان کو نائب فعل بنانا چاہیں تو وہ بن سکتے ہیں اور آتے ہیں. آگے ذکر آتا ہے حدیث پاک میں، فقہ کی کتابوں میں، عربی میں کئی بار یہ آتا ہے. بات سمجھیا؟ مفعول پہ ہی تو خام خواہ بنتا ہے. کیا؟ صرف تفصیل یہ ہے کہ اگر فعل متعدی بیک مفعول ہے تو وہاں تو متعین ہے کہ نائب فعل. اگر دو ہیں تو پہلا بنے گا باب آتے ہیں تو کہ بات ابھی نہیں آ رہی ہے. باب علم تو کی بات آئی ہے، اس میں پہلا بنے گا دوسرا. اور اگر باب عالم تو ہے تو اس میں پہلا بن سکتا ہے دوسرا بن سکتا ہے تیسرا نہیں بن سکتا. اور مفعول لہو اور مفعول معہو یہ بھی نائب فعل. مفعول مطلق اور مفعول مفعول فی یہ بن سکتے ہیں. نائب فعل بن سکتے ہیں. لے ہوں تو ذمہ نہ کرو پلے پئی کو نہیں چھوڑو. اور مفعول دوسرا باب علمتو میں، اور مفعول تیسرا باب عالمتو میں، اور مفعول لہو اور مفعول معہو کو بجائے فاعل کے نہیں رکھ سکتے. ایمان نہ توانند نہاد کی مطلب ایسا نائب فعل اور دوسروں کو لائق ہے. کیڑے دوسرے؟ باب علم تو جو پہلا دوجا نہ رکھ سکتے پھر دوجا کیڑا بنیا؟ بے نہ تو سوا بن سکتے ہیں. جب باب علم تو کا دوسرا نہیں بن سکتا تو کون بنے گا؟ باب عالم تو کا جب تیسرا نہیں بن سکتا تو کون بن سکتا ہے؟ اور مفعول لہو معہو نہیں بن سکتا تو کیڑے پیچھے رہ گئے؟ مطلق بن سکتا. اے مطلب ہے مانا کرے نا. مفعول دوسرا باب علم تو میں، ایک اور مفعول تیسرا باب اعلم تو میں، دو اور مفعول لہو اور مفعول معہو کو بجائے فاعل کے نہیں رکھ سکتے. اے بے نائب فعل نہیں بن سکتے. نائب فعل ہاں جی. اور دوسروں کو لائق ہے. ان دوسرے کون نے؟ علم تو وچ پہلا، عالم تو میں پہلا اور دوسرا تے مفعول مطلق تے لہو فی جی. تے باقی جن ایک کو مفعول بھی ہو تو متعین کوئی نائب فعل بنے گا جی. باب آتا ہے تو کہ بھی دو مفعول ہوتے ہیں. باب آتا ہے تو سے کیا مراد ہے؟ وہ فعل متعدی جو متعدی ہیں دو مفعولوں کی طرف جن میں سے ایک پر ان سب کو باب آتا ہے تو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آتا ہے تو کہتے ہیں. تو باب آتا ہے تو جب مجہول ہو، باب تو پہلے مفعول کو نائب فعل بنانا لائق تر ہے، دوسرے کو بنانا جائز ہے. بن دونوں سکتے ہیں لیکن پہلے کو بنانا لائق تر ہے. بشرطے کے التباس نہ ہو. بشرطے کے اگر التباس ہو تو پھر پہلے کو بنانا لازم ہوتا ہے. کیا کیا جی؟ باب آتے کو میں باب آتے تو بھی دو مفعولوں کو چاہتا ہے لیکن ایک پر اتصال جائز ہوتا ہے. باب آتا ہے تو جب مجہول باب ہو آتے تو جب مجہول
مفعول ہو تو نائب تو فاعل کون نائب بن فاعل سکتا ہے؟ پہلے مفعول کو بنانا لائق تر ہے نہ اور دوسرے- پہلا مفعول بھی نائب فاعل بن سکتا ہے، اور دوسرا بھی نائب فاعل بن سکتا ہے، لیکن پہلے پہلے کو بنانا- لائق تر ہے، دوسرے کو بنانا جائز ہے، بشرطے کہ بشرطے کہ التباس نہ التباس نہ ہو۔ ہو۔ جب اگر التباس ہو اگر التباس ہو تو پہلے کو نائب فاعل بنانا لازم ہے۔ لازم ہے۔ گل سمجھیے، باب آتے تو میں باب آتے تو جب مجہول ہو تو پہلے مفعول بے کو بھی نائب فاعل بنانا جائز اور دوسرے کو بنانا بھی جائز ہے، لیکن پہلے کو بنانا لائق ہے۔ گل سمجھی کہ کوئی نہ؟ اور باب آتے تو میں مفعول اول کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے لائق تر ہوتا ہے دوسرے مفعول سے۔ اور باب آٹیدو میں مفعول اول کو مفعول اول کو نہیں، مفعول اول مفعول معلوم یسمى فاعلہ کے لائق تر ہوتا ہے دوسرے مفعول سے۔ ہاں جی، باب آتیتو میں مفعول اول مفعول معلوم یسمى فاعلہ کے لائق تر ہوتا ہے مفعول سے، اب بیٹھے دوسرے مفعول سے۔ دوسرے مفعول سے۔ کس سے؟ دوسرے مفعول سے۔ پلے پیا کہ کوئی نہ؟ چلو اگے مسئلہ سمجھے کہ کوئی نہیں؟ بھئی یہ جتنے 4 قسمیں آئی ہیں فعل متعدی کی، ان کے جو آگے مفعول ذکر کیے ہیں 1 2 3، یہ سارے مفعول بھی ہی ہیں، یہ سارے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ جب یہ فعل متعدی مجہول ہو تو یہ نائب فاعل کو رفع دیتا ہے، تو نائب فاعل کون کون بن سکتا ہے؟ باب علم تو جب مجہول ہوگا تو نائب فاعل صرف پہلا مفعول بھی بن سکتا ہے، دوسرا نہیں بن سکتا۔ باب علامہ جب مجہول ہوگا تو پہلا اور دوسرا، یہ پہلے کو نائب فاعل بنائیں یہ بھی جائز ہے، دوسرے کو بنائیں یہ بھی جائز ہے، لیکن تیسرا نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ اور مفعول لہو مفعول معہو یہ بھی نائب فاعل باقی بن سکتے ہیں۔ کون؟ باب علم تو کا پہلا مفعول بن سکتا ہے، باب عالم تو کا پہلا اور دوسرا مفعول نائب فاعل بن سکتا ہے، مفعول مطلق نائب فاعل بن سکتا ہے، مفعول فی نائب فاعل ایشا بس ہے جی۔ باب آتے تو میں پہلے مفعول کو اگر التباس نہ ہو، اگر التباس ہو تو متعین ہے کہ پہلا مفعول بھی نائب فاعل بنے گا، دوسرا نہیں بنے گا۔ اگر التباس نہ ہو تو پھر پہلے مفعول بے کو نائب فاعل بنانا ٹھیک ہے، دوسرے کو نائب فاعل بنانا ٹھیک ہے، لیکن پہلے کو نائب فاعل بنانا بہت اچھا ہے۔ کوئی پئی کانے چو اگاں فصل بنا کے افعال ناقصہ حقدان، اضافت کر افعال ناقصہ حقدان۔ بس مصنف علیہ الرحمہ نے جب باب شروع کیا تھا تو فرمایا تھا بیداں کے ہیچ فعل غیر عامل نیست، کوئی بھی فعل غیر عامل بین استور لکھا ہوا ہے، متصرف ہو یعنی اس کی گردان ہوتی ہو، یا غیر متصرف یعنی گردان نہ ہوتی ہو، تام ہو یا ناقص ہو، ناقص جیسے کانا سارا وغیرہ لکھے کون لکھیا؟ اچھا جی، مسئلہ سمجھیں۔ اب تک آپ نے یہ پڑھا ہے کہ روٹی تتی تے پانی ٹھنڈا تاکہ گلا خراب ہو گئے۔ مسئلہ یہ پڑھا ہے کہ فعل متصرف کون معروف ہو تو کیا عمل کرتا ہے، مجہول ہو تو کیا عمل کرتا ہے، یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ نہیں ہے؟
اب ایک فصل تے دو فصلاں تے تین فصلاں، گل سمجھے کہ نہیں؟ کنیاں؟ اے ڈیمو رنگ دے فعل نے، انہاں دے متعلق دسنا ہے۔ کیڑے رنگ دے؟ ڈیمو رنگ ویکھے وہ پیلا جا ہوندا ہے جی، سمجھ دی پئی ہے۔ یہ چند ایک افعال ہیں جن کا اپنا عمل علیحدہ، وہ جو پیچھے پڑا ہے وہ نہیں ہے۔ کون سا؟ فاعل کو، باقی کو نصب، مجہول ہوں تو نائب فاعل کو، تو باقیوں کو۔ انہاں دی اپنی وکھری قوالی ہے، انہاں دی این فعل تے کم انہاں دا اپنا ہے، اس لیے ان کو اب جدا کیا ہے، ان کو جدا کیا ہے۔ سمجھ آئی ہے جی؟ چلو جی، تو اس فصل میں مصنف علیہ الرحمہ افعال ناقصہ بیان کرتے ہیں۔ کیا کہ جی اس فصل میں اب مصنف علیہ رحمہ افعال ناقصہ بیان کرتے ہیں۔ اچھی جاگ تاں گل پڑھنی، قابو نہیں آنے تلک بہنے۔ اس فصل میں اب مصنف علیہ رحمہ افعال ناقصہ بیان کرتے ہیں۔ افعال ناقصہ، افعال ناقصہ بیان کرتے ہیں۔ آخ وہ اب پہلے وہ فعل گرنے ہیں، پھر ناقص کیوں ہیں وہ آگے آ رہا ہے، کرتے کیا ہیں وہ ساری بات اب میر سید شریف جرجانی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں۔ کل سمجھیے، تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ افعال ناقصہ گنتی کے اعتبار سے 17 ہیں۔ کیا ہیں؟ افعال ناقصہ 17 ہیں۔ 17 ہیں۔ کتنے؟ 17 ہیں۔ فصل جان کے افعال ناقصہ 17 ہیں۔ فصل جان کے افعال ناقصہ 17 ہیں۔ اور ہین فعل کی نے یہ جڑا پہلے عمل پڑھیا وہ نہیں، انہاں دا عمل تھوڑا جا مختلف ہے، اس واسطے وکھریاں کر کے دسنا ہے۔ تے انہاں جو نقصان کی ہے وہ بھی بزرگ دسدے نے بھی نقصان کی ہے۔ فعل نے عمل انہاں دا ذرا ما قبل نالوں مختلف ہے، تاں واسطے کی کیتا ہے انہوں نے علیحدہ کیتا ہے۔ ناقصہ کیوں نے وہ وجہ دسن گے۔ ہین کی اور فعل، ہین کی فعل، عمل ذرا مختلف ہے اس لیے ان کو جدا کیا ہے۔ ناقصہ کیوں ہے وہ وجہ آ رہی۔ ہاں جی، اب وہ لفظ سنیں، یہ سارے ماضیاں ہیں، ماضیاں تو بعض پورا باب استعمال ہوتے ہیں، بعض یہ ایک ماضی استعمال ہوتی ہے یا مضارع استعمال ہوتا ہے، بل جتنے بھی ہیں، لیکن یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے۔ کانا، صورا، ظل، بات، اصبح، اضحى، امسى، کانا، صار، ظل، بات ثلاثی مجرد ہیں، اصبح، اضحى، امسى یہ ثلاثی مزید فی ہیں۔ عاد، آض، غدا، راح، یہ بھی سارے مزید فی نہیں۔ عاد نظر نہیں آ رہے، چلے الجھے جی، حد تھی گئی یار، ماضی میں اتنے نرف ہونے تو کیا ہونا جی، حد تھی گئی۔ یہ آگے جو ہے نا 1 2 3 4 5 زالا، انفکا، انفاکا کا، بارحا، فاتحہ، فتح نہیں فاتحہ، داما، ان سب کے اوپر ما داخل ہے، ان سب کے اوپر زالا کے اوپر ما ہے تو کیا بن گیا؟ ما زالا۔ انفکا کے اوپر ما آیا تو کیا بن گیا؟ بارحا کے اوپر ما آیا تو، فاتحہ کے اوپر ما آیا تو، داما کے اوپر ما آیا تو، ما داما، ان کے اوپر ما داخل ہے۔ ما ان کا فا کلمہ نہیں ہے، پھر جس طرح زارابا کے اوپر ما آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ ما زارابا، حد ہو گئی یار، کیا بن جاتا ہے؟ ما زارابا۔ لا آ گیا تو کیا بن گیا؟ لا زارابا، لا یضربو یار۔ یہ ما فعل میں داخل نہیں ہے، علیحدہ ہے۔ فعل کون ہے؟ ان کے اوپر کیا داخل ہے؟ ما دام ہے۔
یہ جو پہلے چار ہیں زالا انفقا بارہا ما فاتحہ، ان کے اوپر جو ما ہے یہ ما نافیہ ہے، یہ ما نافیہ ہے، اور داما کے اوپر جو ما ہے وہ ما وقتیہ ہے. کیا کہ زالا انفقا بریحا بتیا، ان کے اوپر جو ہے ما ہے یہ ما نافیہ ہے اور بمانا نہیں. بمانا نہیں، اور داما کے اوپر جو ما ہے یہ ما وقتیہ ہے، وقتیہ ہے، وقت کا معنی دیتا ہے. کس کا معنی دیتا ہے؟ وقت کا معنی. ایشا. اور 17واں ہے لیسا. کون؟ لیسا. اصل میں ہوتا ہے لا یسا. کیا ہوتا ہے؟ لا یسا. تو کثرت استعمال کی وجہ سے عین کلمے کو ساکن کر کے لیسا. لیسا. ویسے بھی وزن فاعل نو بالے یضرب نو یہ تو وزن ہی فاعل ہے. پچھے پڑھنے کے نہیں ہیں عالمہ نو جائز ہے کہ کوئی نہیں؟ فعل ایک وجہ پڑھنی جائز ہے کہ نہیں؟ تے لاجسا نو لاجسا لاجسا کہ لیسا اے مطلب ہے جی پڑھنا جائز ہے جی. یہ جائز پھر پکا ہی ہو گیا، پھر واپس گیا ہی نہیں. یہ لاجسا نہیں استعمال ہوں، یہ لیسا استعمال ہوں. گل سمجھیے؟ لیکن وہ قانون پڑھے آپ نے کہ فاعل وزن فاعل کیوں لین نہ ہو تو اس کو اسم ہوگا تو دو وجہ پڑھنی ہے جائز نے، جی میں کاتف نو تے فعل ہوگے تھے جی میں عالمہ نو علما، لہذا لا یسا نو جائز ہے. یہ لفظ آ گئے. کیا آ گئے؟ پڑھ کا کون سے؟ کانا سارا غلہ باتا، یہ جو ہے یہ ثلاثی مجرد کی ماضی ہے. اصبح اضحى امسا عادا آغا، یہ بے وقوفہ آدھا میں نال جوڑی ہے. اصبح اضحى امسا یہ ثلاثی مزید فی کے جو ماضیاں ہیں. عادا صرف دسیا بھی سیگے تو پتہ لگنا جی. جی عادا آغا غدا، یہ جو ہے ثلاثی راحا، راحا، یہ سارے نال یا راحا بر وزن قالا کمال یا یہ ثلاثی مجرد کی ماضی ہے. ثلاثی مجرد ہیں. ثلاثی مجرد ہے. ما زالا ما ما انفقا زالا ما انفقا ما بارحا ما فاتیا، یہ ما داما، ما داما، ان پانچوں کے اوپر پانچوں کے اوپر ما داخل ہے. ما داخل ہے. تو پہلے چار میں ما جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلے چار میں ما نافیہ ہے، ما نافیہ ہے اور پانچویں میں ما جو ہے ما وقتیہ ہے. ما وقتیہ ہے. اور 17واں کون ہے؟ لیسا اصل میں کیا ہے؟ لایسا. تو وہ عالمہ کو علمہ پڑھنا جائز ہے، تو لا یسا کو لیسا پڑھنا چاہیے. جائز ہے. یہ ہیں وہ 17 فعل. کیا ہیں؟ 17 فعل. ان میں بعض کی پوری ماضی مضارع استعمال ہوتے ہیں، بعض کم، جتنے بھی ہیں. یہ ہیں وہ 17 جن کو کیا کہتے ہیں؟ افعال. کیا کہتے ہیں؟ افعال ناقصہ. گن کے سنا کیڑے کانا سارا ظلا باتا اصبح دام سادا دغدا راہ ما زال ما انفقا ما برہا ما فاتح ما دام لیسا. پکاونے نے زبانی جی استاد جی پیچھے پکائیں تے بھی پکا لواں گے جی، تے جے نہیں تو پھر معاف کرے جی. ہاں جی. کانا سارا غلہ باتا اصبح اضحى امسا عادا آغا غدا راحا ما زالا ما انفقا ما بریحا ما فاتیا ما داما لیسا. ہاں تو کانا اصل میں کاوانا ہے. افتق سام سے کیا بنا؟ سارا اصل میں سایارہ ہے. افتق سام سے کیا بنا؟ ظلہ کیے پھر باتا بایتا اصبح. ٹھیک ہے نا؟ تے اضحایا امسایا عودا تے آدھا نا آدھا، یہ آیدہ ہے. آیدہ
اصل میں غادہ ہوا ہے، ناقص بابی روح روح سے ہے، روح سے راواح، اجوا بابی زالا زاوالا اجوا بابی تے انفک، انفک ہے نا، انفک ان، مضاف ہاں وہ بندہ نہیں پر صورت فعل استعمال ہے، کڈو کیڑا سی گئے، بارح تے فاتح تے داوما اجوا بابی تے لیسا، اجوا فیعی اے شاباش ہے، گل سمجھی کہ کوئی نہ اچھا بھائی اے آگے نہیں سیگے کی آگے نے کانا یکونو، کانا صارا یصیرو، سارا یسیر ظل یظلو، باتا یبیتو، میں تمہیں مضارع سنا رہے ہیں، مضارع نہ دے کس وزن تے نے اگوں واضح جے اصبح یصبح، اضحى یضحی، امسا یمسی، عاد یعود، عاد یعود، غدا یغدو، راح یروح، ما زال ما یزول، ما انفقا، ما بارح یا ما یبراح، ما فاتح یفتح، ما دام یدوم، سمجھائیے لیسا دا مضارع کو نہیں ہے گا جی، کلا یہ ماضی استعمال ہوتی لیست، آندا ہے کہ نہیں قرآن پاک جی کہ لیست ہیں آندا جی، گل سمجھی ہے، یہ کلی ماضی ہے جی، اے مضارع استعمال ہوتے ہیں، انفقا نو چھٹو، پھر بچوں بعض پورے باب استعمال نے، بعض کم نے جی، تے کئی کے معنی دے دیں، اتنے ایک معنی صرف بیان ہونے لگا ہے، پہلے آگے پڑھو نا تو پھر ان دا معنی پڑھ دیں، شاباش این افعال با فائدن حاتمام نشون با محتاج باشند با خبر بدین سبب این ہارا ناقصہ گویند و در بس یہ جو 17 افعال ہیں، ماضیاں ہوں مضارع ہوں کوئی بھی ان کا مشتق ہو، یہ صرف فاعل کے ساتھ پورے نہیں ہوتے، یہ بلکہ ان کو خبر بھی چاہیے، بلکہ تب ان کا معنی بنتا ہے، تب ان کا، چونکہ یہ جملہ بننے میں فاعل کے ساتھ پورے نہیں ہوتے، ان کو ایک خبر بھی چاہیے، ایو نقصان انہاں وچ جبکہ فعل کو فاعل مل جائے تو کیا ہو جاتا ہے، ان کو فاعل ملے تو جملہ پورا نہیں ہوتا، ایک خبر کا بھی تقاضا کرتے ہیں، تب جا کر جملہ پورا ہوتا ہے، یہ ان میں، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں، بس صرف فاعل نال مل کے جملہ نہیں پورا ہوندا جب تک خبر بھی ساتھ نہ ملائیں، کیا کہ یہ جو افعال ہیں 17 یہ فائل کے ساتھ صرف فائل کے ساتھ پورے نہیں ہوتے، خبر کو بھی چاہتے ہیں، خبر کو چاہتے ہیں، جی اسی سبب سے اس بات سے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں، کیونکہ فعل کی تو شان یہ ہے کہ فعل اور فاعل مل جائے تو کیا ہو جاتا ہے، جملہ پورا ہو جاتا ہے، تو یہ فعل فاعل سے مل کر جملہ پورا، نہیں ہوتا، ان کو ایک خبر کے تقاضا کرتے ہیں، اس لیے یہ کیا ان کو ہے، افعال ناقصہ کہتے ہیں، یہ ان میں نقصان ہے کہ صرف فاعل کے ساتھ مل کر جملہ پورا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، اے گل جملہ پورا، اے شاباش پلے پیا، ہوں کی کرتے نے وہ اگوں گل آ رہی جی اصل گل ہے جی، وہ جو لکائی پیچھا آتی پی ہے، یہ افعال اکیلے فاعل کے ساتھ پورے نہیں ہوتے اور محتاج ہوتے ہیں ایک خبر
خبر کی طرف باب مانا سوئیے تے ہوئیے اسی سبب سے ان کو ناقصہ کہتے ہیں کار ترجمہ یہ افعال تنہا فاعل کے ساتھ پورے نہیں ہوتے اور محتاج ہوتے ہیں ایک خبر کی طرف اسی سبب سے ان کو ناقصہ کہتے ہیں یہ افعال فاعل صرف فاعل کے ساتھ پورے نہیں ہوتے اور محتاج ہوتے ہیں ایک خبر کی طرف اسی سبب سے ان کو ناقصہ کہتے ہیں گل سمجھیجئے یہ تو وجہ آگی بے ان کو ناقصہ کیونکہ یہ فاعل کے ساتھ مل کر پورا جملہ نہیں بنتے ایک خبر بھی آتی ہے وہ ملتی ہے تو جملہ اس لیے ان کو ہون پاڑو گل بھی کے کرینے جملہ اسمیہ رون و مسند الیرا برفع کنند و مسند را بنسب چونکانا زید قائمن بس اب سنو ان کا کام جو مسئلہ پکانا ہے وہ یہ ہے کہ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں افعال ناقصہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں اور جو مشبہ بالفعل کون مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں کس ہاں افعال ناقصہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ میں پہلی جز کیا ہوتی ہے مسند لے بڑھیا پہلی جز کیا ہوتی ہے دوسری یا مبتدا خبر کہہ دے یار کمال ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہو کر مسند الیہ کو رفع دیتے ہیں اور مسند کو نصب دیتے ہیں یہ ہے ان کا کام آ نکلے کٹی کٹا میدان یہ افعال جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں داخل ہو کر مسند الیہ کو رفع دیتے ہیں اور مسند کو نصب دیتے ہیں ہاں جی افعال ناقصہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں اور مسند الیہ کو رفع دیتے ہیں اور مسند کو نصب دیتے ہیں اے گل ہے اصل افعال ناقصہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں اور مسند الیہ کو نصب رفع دیتے ہیں اور مسند کو نصب دیتے ہیں آنکھ وہ سجونو افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مسند الیہ کو رفع دیتے ہیں اور مسند کو نصب دیتے ہیں پھر ایک بار آخ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور اسمیہ خبریہ بھی کہہ دیں اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں اور مسند الیہ کو رفع دیتے ہیں اور مسند کو نصب دیتے ہیں اے گل ساری جی یہ ہے ان کا عمل ان کا کیا بلا اے شاباش گل سمجھیا پہلے ان کا نام پھر گنتی پھر یہ نام کیوں ہے اب ان کا عمل ان کا نام ہے افعال ناقصہ کتنے ہیں 17 ہیں کون ہیں یہ ہیں ان کو افعال ناقصہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ پورا نہیں ہوتا خبر کو بھی چاہتے ہیں اس لیے ان کو ناقصہ کہتے ہیں اچھا جی پھر کیا کرتے ہیں یہ عمل یہ ہے کہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں مسند الیہ کو مبتدا کو رفع دیتے ہیں خبر کو مسند کو نصب دیتے ہیں مثال دیکھیں کا زید قائم یہ کیا ہے زید قائم اس کے اوپر آ گیا کانا کیا آ گیا کانا کیا آ گیا آ گیا کانا کون آ گیا کانا تو اس نے مسند الیہ کو رفع دیا اور مسند کو نصب دی تو کیا بن گیا کانا زید قائمن اتوں دیکھ زید کو رفع کون دے رہا ہے تو قائمن کو نصب کون دے رہا ہے کانا ہاں جی جیسے کانا زید قائمن
یہ پہلے زیدن قائم جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اس کے اوپر کان آ گیا، کان داخل ہوا تو کان نے زید کو رفع دیا، اور قائمن کو زید نے کان نے نصب دیا، نصب کیا بن گیا؟ کان زیدن قائم کان زیدن قائمن بن گیا. گل سمجھی کہ نہیں؟ تے لیسا کا بھی یہی عمل ہے، سارا کا یہی عمل زلہ کا یہی عمل 17 کا سب کا. اور جڑے پیچھے جتے پڑھیا وے مالا مشبہتان بلیس ہو، یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ کہ بھول بھل گئی عرش ہے. رو مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں تو مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو انا زیدن قائمن. تے مالا مشبہتان بلیس یہ عمل لیسا والا کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں تو وہ پیچھے پڑھے سے کہ نہیں ما زیدن قائمن یاد ہے تو وہ آج آ گیا لیسا جی. اجر ملنا سی تو سمجھی گل کہ کوئی نہیں؟ اچھا جی. اور جملہ اسمیہ میں جاتے ہیں اور مسند الیہ کو مرفوع کرتے ہیں، رفع دیتے ہیں اور مسند کو نصب یعنی دیتے ہیں. جیسے کان زید قائمن. جی. اور جملہ اسمیہ میں جاتے ہیں اور مسند الیہ کو رفع دیتے ہیں اور مسند کو نصب دیتے ہیں، جی. جیسے کانا زید قائمن. اور جملہ اسمیہ میں جاتے ہیں اور مسند الیہ کو رفع دیتے ہیں اور مسند کو نصب دیتے ہیں، جیسے کانا زید قائمن. جی. اور مرفوع را اسم کانا گویند و منصوب را خبر کانا و باقی را اب بس ہو بے. اچھا جی. وہاں نام بتائے تھے اس میں انا تے خبرے تے اے آندے نے بھی ساڈے بھی تے نام دسو کہ ساڈے نال دشمنی ہے. کانا زیدن قائمن میں جو مسند الیہ ہے نا زیدن، پہلے وہ مسند الیہ تھا، اب اس کا نام ہے اس میں کانا. کیا نام ہے؟ قائمن پہلے خبر تھی کلی، اب اس کا نام ہے خبر کانا. تو زیدن کیا بنا؟ تے خبر کانا. اے جملہ اس کا یوں بنتا ہے کانا فعل زیدن اس میں کانا تے قائمن کانا بما اسم و خبر جملہ فعل یا خبریہ لوحیہ. کانا فعل زیدن خبر کانا پہلے اس میں کانا یار زیدن اس میں کانا قائمن خبر کانا فعل کانا فعل کانا فعل با اسم و خبر بائسن و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شد. ہے. شاباش. اے گل سمجھی کہ نہیں؟ یہ نا تا پتہ سے نہیں کوئی شرح میں تامل بھی یاد رہے بنا نا انجنے جی. تو جب یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں مبتدا کو رفع دیتے ہیں تو اس کو کہتے کیا کہتے ہیں؟ ان کا اسم. خبر کو رفع دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ان کی خبر. لہذا کانا زید قائمن میں زید کو کیا کہیں گے؟ اس میں کانا اور قائمن کو خبر کانا گل سمجھیے زید اس میں کانا اور قائمن. خبر کانا اے صرف نسبت دسی ہے. کی دسی ہے؟ اب جدو کسی نے یاری لگ جائے تو اتنے پھر نسبت ہونے کوئی عیب نہیں ہوں جی. پہلو کی سی مبتدا تے جدو کانا نال یاری لائی تو ہن کی نام بن گیا؟ اے میرا مطلب ہے. ہاں. اور مرفوع کو اس میں کانا کہتے ہیں اور منصوب کو خبر کانا. اور مرفوع کو اس میں کانا کہتے ہیں اور منصوب کو خبر کانا. جی. اور مرفوع کو اس میں کانا کہتے ہیں اور منصوب کو خبر کانا. اے شاباش. گل سمجھی کہ کوئی نہیں ہے؟ آگے پڑھ. واہ و باقی را بری قیاس کن.
ایک مثال آئی ہے، ایک میر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بھی مولوی بلال تہاڈے علاقے میں جڑا نا جی او کلونیاں بندیاں پئیاں نے تے تو باقی مثالیں اس پر قیاس کر لے، اس پر کیونکہ ٹائم تھوڑا ہونا ہے بھی تہاڈے علاقے جو کوٹھیاں بندیاں پئے نے تو اس پر قیاس کر لے۔ موشی آندا ہے جی مثالاں پڑھنیاں نے تے پھر ساڈے لے آؤ تانوں دس دیاں مثالاں ساریاں سنانے ہیں جی، چلیے ہوتے چلو ٹھیک ہے جی۔ اور باقی کو اس پر قیاس کر توں، اور باقی کو اس پر قیاس کر تو، اور باقی کو اس پر قیاس کر توں۔ اچھا جی، ایک مثال آ گئی کہندی اتے ویکھ پڑھی ہے مثالاں، سوارا زید فقیرن، بس یہ سوارا کی مثال ہے۔ زید فقیر جملہ اسمیہ ہے، اوپر سوارا آ گیا، اس نے زید کو رفع دیا، فقیر کو نصب دی، تو کیا بن گیا؟ سوارا زید فقیرن، زید کا کیا نام ہے؟ زیدن اسم سوارا، اور فقیرن خبر سوارا، اس کا معنی ہے زید فقیر ہو گیا، کی معنی ہے؟ زید فقیر ہو گیا۔ آگے تیسری مثال، ظل زید صائمن، ظل زید صائمن، زید کو رفع کس نے دیا؟ صائمن کو نصب، تو زید کیا ہے ظلہ کا؟ اور چلو جی، معنی اس کا یہ ہے کہ زید سارا دن روزے دار رہا، زید صائم شد در تمام روز، زید سارا دن روزے دار رہا، یہ معنی اس کا کیا؟ زید سارا دن روزے دار رہا۔ اگلی مثال پڑھ، بات زید قائمن، رفع کس نے دیا زید کو؟ تو قائمن کو نصب، اب قائم زید ان کا نام کیا ہے؟ اس میں بات اور قائمن کا خبر بات، خبر باتا، ترکیب باقی ہوئی ہے، باتا فعل زید اس میں باتا قائمن خبر باتا فعل با فعل با اسم و خبر جملہ فعل یا خبر سب کی ترکیب ہوئی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ بات زید قائمن، کہ نماز خواند زید در تمام شب، ساری رات زید نے قیام کیا، یہ معنی ہے، کیا معنی ہے؟ ساری رات زید نے قیام کیا، رات گزاری زید نے قیام کی حالت میں، رات گزاری زید نے، یہ معنی ہے اس کا۔ اگلی مثال پڑھو، اصبح زید فقیرن، فقیرن، زید کو رفع کس نے دیا؟ اصبح نے، فقیرن کو نصب اصبح نے دی، تو تو زید زیدن اس میں اصبح ہے، زیدن زیدن اس میں اصبح ہے، اور فقیرن خبر اصبح ہے۔ سمجھی بات؟ اصبح فعل زید اسم تے فقیرن خبر اصبح ہیں، تو جو سارا جملہ فعل یا خبری ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ صبح کے وقت زید فقیر ہو گیا، صبح کے وقت زید فقیر ہو گیا، فقیر ہو گیا۔ کنج بھائی باراتی آیا تے جڑیاں پنڈا پدیاں تے گئے، کون؟ چور، تے کی ہو گیا؟ فقیر ہو گیا، اے مطلب۔ ہاں بھائی اگے، اضحى زید امیرن، امیرن، اضحیٰ زید کو رفع کس نے دیا؟ اضحیٰ نے، اور امیر کو نصب، اضحیٰ نے، تو ترکیب وہی ہے، سمجھے؟ اب نام کیا ہے اس میں؟ زید کا نام کیا ہے؟ اس میں اضحیٰ اور امیر کا خبر اضحیٰ، ایشا بس ہے۔ اس کا معنی ہے اضحیٰ دحا چاشت کا وقت ہے، کہ چاشت کے وقت زید امیر ہو گیا، چاشت کے وقت زید امیر ہو گیا، کی ہو گیا؟ امیر ہو گیا، امیر ہو گیا۔ ایندا بچ چاچا آیا کی آیا 50 مربے ہوندے کول تو اولاد ہوندی کوئی نہیں سی، تے ہور ایندا چاچے دا بھرا بھی کوئی نہیں سی، بھی ہور کوئی چاچا ہوئے تے کلے ہی آیا تے جوان آیا جی، اے لفنگڑ جے آیا جی، کم کردا کوئی نہیں آیا، تے اچانک چاچے نو دل دا اٹیک ہویا، مر گیا، تے پھر 50 مربے نو وراثت وچ مل گئے جی، تے کی بن گیا 12 بجے، پونے 12 بجے غریب ہے تے 12 بجے امیر ہو گیا۔ چلو اے مطلب مثال طور پہ۔ اچھا جی،
اگے امسا زید مصلیا، مصلیان، زید کو رفع کس نے دیا؟ امسا مصلیان کو نصب. امسا ہے، اچھا کیا نام ہے زید کا؟ زید اسم امسا ہے اور مصلیا خبر امسا ہے. جملہ جی امسا فعل زید اسم امسا مصلین خبر امسا فعل باسم و خبر جملہ فعلیہ خبریہ شد. امسا شام کے وقت کو کہتے ہیں، امسا ہے فعل ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ امسا زید مصلین، شام کے وقت زید نے نماز پڑھی. شام کے وقت یا اے وک توبہ کیتی تو پہلی نماز شام دی شروع کیتی تو شام کے وقت زید نمازی ہو گیا. شام کے وقت نمازی ہو گیا. اگے آدھا آدھا غدا روحا، کتنے کیڑے کیڑے؟ یہ سب سارا کے معنی میں کیا معنی ہو گیا. اب وہ جو پہلے مثال پڑی سارا کو ان کے اوپر ان کو باری باری داخل کر کے وہی مثال ہے. کیا شابہ سب کہے کہ معنی کیا؟ زید فقیر ہو گیا، زید فقیر ہو گیا. اگوں گل سمجھی کہ نہیں؟ اگر لکھا ہے جس وقت کہ یہ ناقصہ ہو، اگر یہ تامہ ہو تو پھر اور معنی یہاں بھی وہ نہیں پڑھیں گے وہ اگلی کتاب میں. جی یہ بھی صرف ناقصہ پکانے ہیں. کبھی کبھی یہ تامہ ہوتے ہیں. تامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ فاعل کے ساتھ مل کر یہ پورے ہو جاتے ہیں، ان کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی. آگے آ رہا ہے کانا تامہ، اس وقت یہ تامہ ہوتے ہیں. گل سمجھیا؟ آگے ان کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں. آگے چل، یہ چار فعلوں پر ما کون سا ہے؟ نافیہ. اور آخری پر ما کون سا ہے؟ ما مصدریہ وقتیہ. سمجھے کہ کوئی نہیں؟ پلے پہیا تو ان کی آپ مثالیں وہ ساری بنی ہوئی ہیں. جی اچھا جی، مسئلہ الی آخر اگے جی گل سمجھیا؟ کوئی نہیں. یہ ہیں افعال ناقصہ، جملہ اسمیہ خبریہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع دیتے ہیں تو نام بدل جاتے ہیں. ان کا اسم اور ان کی یہ فعل پکانے ہیں، یہ ان کا عمل پکانا ہے. بات سمجھیے؟ اوپر ساری مثالیں لکھی ہوئی ہیں.